اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، صحابہ کرام کے جو بیانات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں یا اس کے زندگی کے بعد جو بیانات میں بیان کر رہا ہوں، آج اس میں سے ایک ایسا بیان ہے کہ صحابہ کرام کے مال میں اللہ تعالیٰ کس طرح برکت ڈالتا تھا، صحابہ کرام کے باغات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح برکت آتی تھی، صحابہ کرام کے کھانے میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آتی تھی اور کیوں آتی تھی، کیونکہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار تھے، یعنی دوست تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان، اللہ کی دین پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے۔ حضرت مسعود بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری بھیجی اور میں خود کسی کام سے کہیں چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر بکری کا گوشت بھیجا۔ میں اپنی بیوی حضرت ام خناس رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس گوشت رکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، اے ام خناس، یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ میرے بیوی نے کہا، آپ نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بکری بھیجی تھی اس میں سے انہوں نے یہ گوشت ہمیں بھیجا ہے۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، تم نے بچوں کو یہ گوشت اب تک کھلایا نہیں؟ میری بیوی نے کہا، میں تو سب کو کھلا چکی ہوں، یہ تو ان کا بچا ہوا ہے۔ حضرت مسعود فرماتے ہیں، تھوڑے سے گوشت سے سب گھر والوں نے کھا لیا اور پھر بھی گوشت بچ گیا، حالانکہ یہ لوگ 2-3 بکریاں ذبح کرتے تھے اور پھر بھی کافی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت خالد بن عبد العزیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ذبح کرنے کے قابل ایک بکری پیش کی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نوش فرمایا اور آپ کے بعض صحابہ نے بھی کھایا، لیکن پھر بھی گوشت بچ گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرما دیا، جسے میں نے اور میرے تمام بال بچوں نے کھایا اور پھر بھی بچ گیا، حالانکہ میرے بچے بہت سارے تھے۔ حضرت سلمہ بن نفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان سے بھی کھانا اترا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس میں سے کچھ بچا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، اس کا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ حضرت سلمہ بن نفیل سکونی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم لوگ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا کبھی آپ کے پاس آسمان سے کھانا آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، دیگچی میں گرم گرم آیا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا، کیا آپ کے کھانے کے بعد کچھ کھانا بچا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، پھر اس بچے ہوئے کھانے کا کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ چپکے چپکے مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں میں تھوڑا عرصہ ہی رہوں گا اور آپ لوگ بھی میرے بعد تھوڑا عرصہ ہی رہو گے، بلکہ زندگی لمبی معلوم ہونے لگے گی اور تم لوگ کہو گے، ہم یہاں دنیا میں کب تک پڑے رہیں گے؟ پھر آپ لوگ مختلف جماعتیں بن کر آؤ گے اور ایک دوسرے کو فنا کرو گے، اور قیامت سے پہلے بہت زیادہ اموات واقع ہوں گی اور اس کے بعد زلزلے کے سال ہوں گے۔ ایک لمبی حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عن قریب اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائیں گے۔ چنانچہ ہم لوگ سمندر کے کنارے پہنچے تو سمندر میں ایک زبردست موج آئی
جس سے ایک بہت بڑی مچھلی باہر آ گئی۔ ہم نے اس کا ایک ٹکڑا کاٹا اور آگ جلا کر کچھ گوشت بنا اور باقی پکا لیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ میں اس کی آنکھ کی حلقہ کے اندر داخل ہو گیا، اور میرے علاوہ فلاں اور فلاں 5 آدمی داخل ہو گئے، اور وہ حلقہ اتنا بڑا تھا کہ ہم باہر کے کسی آدمی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر ہم اس میں سے باہر آئے۔ اس کے جسم میں بڑے بڑے کانٹے تھے۔ ہم نے ایک کانٹا لے کر کمان کی طرح کھڑا کیا اور قافلے کے سب سے لمبے آدمی کو اور سب سے لمبے اونٹ کو اور سب سے اونچی کاٹی کو منگوایا۔ اس کاٹی کو اس اونٹ پر رکھ کر اس آدمی کو اس پر بٹھایا۔ وہ آدمی اس کانٹے کے نیچے سے گزر گیا، لیکن اس کا سر اس کانٹے کو نہ لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 صحابہ کا ایک لشکر ساحل سمندر کی طرف بھیجا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ چنانچہ ہم مدینہ سے چلے، راستے میں توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ لشکر کے تمام توشے جمع کیے جائے۔ چنانچہ تمام توشے جمع کیے گئے تو کھجور کے 2 توشے دان بن گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا روز دیتے۔ پھر یہ توشے دان بھی ختم ہو گیا اور ہم روزانہ صرف 1 کھجور ملنے لگی۔ راوی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا، 1 کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟ حضرت جابر نے فرمایا، اس 1 کھجور کا فائدہ ہمیں تب معلوم ہوا جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی۔ پھر ہم جب ساحل سمندر پر پہنچے تو وہاں چوٹی پہاڑ جتنی اونچی ایک مچھلی ملی، جس کے گوشت کو سارا لشکر 18 دن تک کھاتا رہا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ 1 ماہ تک کھاتے رہے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ کے فرمانے پر اس مچھلی کے 2 کانٹے کھڑے کیے گئے اور ایک اونٹنی پر کجاوا رکھا گیا۔ پھر وہ اونٹنی ان کانٹوں کے نیچے سے گزری اور اس کا سر یا کوہان کانٹوں کو نہ لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 300 سواریوں کے لشکر میں بھیجا۔ ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ ہم قریش کے ایک تجارتی قافلے کی گات میں گئے۔ اس سفر میں ہمیں سخت بھوک لگی اور کھانے کے تمام سامان ختم ہو گئے، اور ہمیں درختوں کے گرے ہوئے پتے کھانے پڑے، اور اس وجہ سے اس لشکر کا نام پتوں والا لشکر پڑ گیا۔ ایک آدمی نے لشکر کے لیے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو اور اونٹ ذبح کرنے سے منع کر دیا۔ پھر سمندر کی تیز موج نے ایک بہت بڑی مچھلی کنارے پر لا ڈالی، جسے عنبر کہا جاتا ہے۔ آدھے مہینے تک ہم اس کا گوشت کھاتے رہے اور اس کی چربی کو جسم پر لگاتے رہے، جس سے ہمارے جسموں کی کمزوری اور دبلا پن وغیرہ سب جاتا رہا، اور ہمارے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی۔ جسم پہلے کی طرح ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اس کے بعد کانٹے کا قصہ ذکر کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کا ایک تیلا ہمیں زاد سفر کے لیے دیا۔ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے علاوہ اور کچھ نہ ملا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں روزانہ 1 کھجور دیا کرتے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ لوگ 1 کھجور کا کیا کرتے ہوں گے؟ حضرت جابر نے کہا، ہم بچے کی طرح اسے چوستے تھے، پھر اس کے بعد پانی پی لیتے، اور ایک دن ایک رات اسی پر گزارا لیتے۔ پھر ہم لاٹھی مار کر درختوں کے پتے جاڑ لیتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ ہم چلتے چلتے سمندر کے کنارے پر پہنچے تو ہمیں دور سے ایک بہت بڑی ٹیلے جیسی کوئی چیز نظر آئی۔ ہم نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو وہ عنبر نامی بہت بڑی مچھلی تھی۔ پہلے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ مردار ہے، اسے مت کھاؤ، اور پھر فرمایا، اچھا نہیں، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں،
اور اللہ کے راستے میں ہے، اور تم لوگ حالت اضطرار کو پہنچ چکے ہو جس میں مردار حلال ہو جاتا ہے، اس لیے اسے کالو۔ ہم 300 آدمی تھے، 1 مہینے تک اس کا گوشت کھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے، اور اس کی آنکھ کے حلقے میں سے بڑے بڑے مٹکے بھر کر چربی نکالتے تھے، اور بیل جتنے بڑے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹتے تھے۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی آنکھ کے حلقے میں چربی نکالنے کے لیے 13 آدمی داخل کیے تھے، اور اس کا ایک کانٹا لے کر اسے کھڑا کیا، اور سب سے لمبے اونٹ پر کجاوا کس کر اس آدمی پر بٹھا کر اسے اس کانٹے کے نیچے سے گزارا، تو وہ گزر گیا، اور اس کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہم نے واپسی کے سفر میں اپنے ساتھ رکھ لیے۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم لوگوں نے مچھلی کا سارا واقعہ کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ روزی ہے جو اللہ نے اپنے غیبی خزانے سے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ ہمیں کھلانے کے لیے کیا اس مچھلی کا کچھ گوشت تم لوگوں کے پاس ہے؟ اس پر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گوشت اس لیے کھایا کہ یہ گوشت برکت والا تھا، اور تاکہ صحابہ کرام کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مچھلی مردار نہیں تھی بلکہ حلال تھی، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا، جب اس نے گھر میں فکر فاقہ کی حالت دیکھی تو وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب اس کی بیوی نے یہ دیکھا تو وہ اٹھی اور چکی کا اوپر والا پارٹ نیچے والے پر رکھا، اور پھر تندور میں آگ جلائی، پھر دعا مانگی، اے اللہ ہمیں روزی عطا فرما۔ وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ بڑا پیالہ آٹے سے بھرا ہوا ہے، اور پھر جا کر تندور کو دیکھا تو وہ روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کا خاوند بھی واپس آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا میرے بعد تمہیں کچھ ملا؟ اس کی بیوی نے کہا، ہاں ہمارے رب کی طرف سے کچھ آیا ہے۔ وہ مرد اٹھا اور اس نے چکی کا اوپر والا پارٹ اٹھا لیا، پھر چکی کا چلنا بند ہو گیا۔ کسی نے جا کر اس بات کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، اگر یہ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس عورت نے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمیں وہ چیز عطا فرما جسے ہم پیسے اور گوندے اور اس کی روٹی پکائے۔ پھر اس نے دیکھا کہ بڑا پیالہ روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، اور چکی آٹا پیس رہی ہے، اور تندور بنی ہوئی چامپوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر اس کے خاوند نے آ کر پوچھا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، اللہ نے روزی عطا فرمائی ہے۔ خاوند نے چکی کا پارٹ اٹھایا، چکی کے ارد گرد کی جگہ کو اچھی طرح صاف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ چکی کو اپنے حال پر رہنے دیتے تو چکی قیامت تک پیستی رہتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک انصاری بہت ہی ضرورت مند اور غریب تھا، اس کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اپنے دل میں کہا، اگر میں چکی چلاؤں اور تندور میں کھجور کی ٹہنیاں ڈال کر آگ جلاؤں تو میرے پڑوسی چکی کی آواز سنیں گے اور دعا دیکھیں گے، اس سے وہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہے اور ہمارے ہاں فکر و فاقہ نہیں ہے۔ اس نے اٹھ کر تندور میں آگ جلائی اور بیٹھ کر چکی چلانے لگی۔ اتنے میں اس کا خاوند آ گیا اور اس نے باہر سے چکی کی آواز سنی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی نے کھڑے ہو کر دروازہ کھولا۔ خاوند نے پوچھا، تم کیا پیس رہی ہو؟ بیوی نے ساری کارگزاری سنائی۔ وہ دونوں اندر گئے تو دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے اور اس کے اندر سے آٹا نکل رہا ہے۔ بیوی برتنوں میں آٹا بھرنے لگی تو گھر کے سارے برتن آٹے سے بھر گئے۔ پھر اس نے باہر جا کر تندور کو دیکھا تو وہ روٹیوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس نے تندور سے روٹیاں نکالی۔ خاوند نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قصہ سنایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا پھر چکی کا کیا ہوا؟ خاوند نے کہا میں نے اسے اٹھا کر جھاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چکی کو اس کے حال پر رہنے دیتے تو وہ میری زندگی تک یوں ہی چلتی رہتی، یا فرمایا تمہاری زندگی تک یوں ہی چلتی رہتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک گھر میں حضور کی نگاہ پڑی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے چلتے چلتے ہم عرب کے ایک قبیلہ کے پاس پہنچے۔ قبیلے کے کنارے کے ایک گھر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی۔ حضور وہاں تشریف لے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچ کر سواریوں سے نیچے اترے تو وہاں صرف ایک عورت تھی۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے بندے میں عورت ذات ہوں، میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، اکیلی ہوں، آپ لوگ مہمان بننا چاہتے ہیں تو قبیلے کے سردار کے پاس چلے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات قبول نہ فرمائی بلکہ وہیں ٹھہر گئے۔ شام کا وقت تھا، تھوڑی دیر میں اس عورت کا بیٹا اپنی بکریاں ہانکتا ہوا آیا۔ اس عورت نے بیٹے سے کہا اے بیٹے یہ بکری اور چری ان دو آدمیوں کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو میری والدہ کہہ رہی ہے یہ بکری ذبح کر کے آپ دونوں خود بھی کھائے اور ہمیں بھی کھلائے۔ جب وہ لڑکا آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا چری لے جاؤ اور دودھ نکالنے کے لیے پیالہ لے آؤ۔ اس لڑکے نے کہا یہ بکری تو چراگاہ سے دور رہتی تھی اور اس کا دودھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تم جاؤ۔ وہ جا کر پیالہ لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تن پر ہاتھ پھیر کر دودھ نکالنا شروع کیا تو اتنا دودھ نکلا کہ سارا پیالہ بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا کر اپنی والدہ کو دے آؤ۔ چنانچہ اس کی ماں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، وہ پیالہ لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بکری لے جا اور دوسری بکری لے آ۔ وہ دوسری بکری لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دودھ نکال کر مجھے پلایا۔ پھر وہ لڑکا تیسری بکری لے آیا، اس کا دودھ نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیا۔ پھر وہ رات ہم نے وہاں گزاری اور صبح وہاں سے آگے چلے۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک رکھ دیا تھا۔ پھر اللہ نے اس کی بکریوں میں خوب برکت ڈالی اور وہ بیچنے کے لیے بکریوں کا ریوڑ لے کر مدینے آئی۔ میرا وہاں سے گزر ہوا تو اس عورت کے بیٹے نے دیکھ کر مجھے پہچان لیا اور کہنے لگا اے اماں جان یہ آدمی وہی ہے جو اس مبارک ہستی کے ساتھ تھا۔ وہ عورت کھڑی ہو کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے بندے وہ مبارک آدمی جو تمہارے ساتھ تھا وہ کون تھا؟ میں نے کہا اچھا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کون ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ میں نے کہا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ چنانچہ میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھانا کھلایا، درہم و دینار دیے اور ہدیے میں اسے پنیر اور دیہاتیوں والا سامان دیا، پہننے کے کپڑے بھی دیے اور وہ مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے کیا دودھ ہے؟ میں نے کہا لیکن یہ بکریاں اور ان کا دودھ میرے پاس بطور امانت ہے اور میں امانت دار ہوں، مالک کے اجازت کے بغیر دودھ نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ایسی کوئی بکری ہے جو اب تک بیاہی نہ گئی ہو؟ وہ لے آؤ۔ میں ایسی بکری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تن پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تن میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں اس کا دودھ نکالا، خود پیا اور حضرت ابو بکر کو پلایا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تن کو فرمایا سکڑ جا، تو وہ سکڑ گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی یہ کلام سکھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پیر کر فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو سیکھا سکھایا ہے۔ بہقی میں اس جیسی روایت میں ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کا ایک بچہ لایا جس کی عمر 1 سال سے کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ٹانگ کو اپنی ٹانگ سے دبایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تن پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک پیالہ لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں دودھ نکالا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہ دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پیا۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات جو معجزات ہوئے تھے صحابہ کرام کی موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات دیے تھے وہ کسی اور نبی کو نہیں دیے تھے۔ دوستو یہ واقعات بیان کرنے کا میرا مقصد ہے تاکہ ہم اللہ کے دین کو یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم لوگ مضبوطی سے پکڑے اور ہم اپنی نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، کیونکہ ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے اور ہم اس کے امتی ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔